ارے ارے وہ دیکھو کہانی باز جا رہا ہے۔ ہاں ہاں بالکل لگتا ہے آج اس کے پاس سنانے کے لیے کوئی کہانی نہیں ہے۔ کیسے ہیں بھائی آپ؟ کیا ہو رہا ہے؟ ہم تو بالکل ٹھیک ہے، تم اپنی سناؤ، کہاں سے آ رہے ہو؟ میں جنگل سے آ رہا ہوں۔ بھائیو اب سب کو پتہ ہے آج میرے ساتھ کیا ہوا؟ آج جب میں جنگل جا رہا تھا تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک بہت بڑے سورج مکھی کے پھول کے تنے پر شہد کا ایک بہت بڑا چھتا تھا۔ مجھ سے رہا نہیں گیا، میں سورج مکھی کے پھول پر چڑھ گیا اور شہد کی مکھیوں کے چھتے میں بیٹھ گیا۔ مجھے بہت سکون آ رہا تھا۔ اچانک سے شہد کی مکھیاں آئیں، انہوں نے شہد کے چھتے کو جس میں سوار تھا اٹھایا اور آسمان میں مجھے سیر کروانے لے گئیں۔ میں بہت خوش ہوا۔ بہت مزے کی ٹھنڈی ہوا تھی۔ میں نے بادلوں کو بہت قریب سے دیکھا۔ نیچے سے پورا قصبہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا۔ میں نے پرندوں کو اپنے بہت ہی قریب سے اڑتے ہوئے بھی دیکھا۔ شہد کی مکھیاں پھر نیچے کی طرف بڑھنے لگیں۔ انہوں نے مجھے ایک بہت ہی خوبصورت جھیل کے پاس اتار دیا جس کے ارد گرد بہت خوبصورت کنول کے پھول کھلے ہوئے تھے۔ میں نے ان پھولوں کو توڑ لیا۔ ارے بھائیو، آپ کو میری بات پہ یقین نہیں آ رہا نا؟ مجھے پتا تھا کہ آپ کو میری بات پہ یقین نہیں آئے گا، اسی وجہ سے میں نے بہت سے کنول کے پھول توڑ لیے۔ یہ دیکھو میرے ہاتھ میں کنول کے پھول ہیں۔ تمہارا کوئی جواب نہیں ہے کہانی باز، کیا کہنے ہیں تمہارے؟ کبھی کبھی تم پہ بہت غصہ آتا ہے اور کبھی کبھی بس دل کرتا ہے کہ تم پہ ہم سب ہنستے ہی رہے۔ لیکن کہانی باز کو ان سب باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اب وہ عادی ہو گیا تھا، لیکن اس نے خود کو تبدیل نہیں کیا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ لوگ اس کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، یا چاہے اس کا لوگ کتنا ہی مذاق کیوں نہ اڑا لیں، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ایک دن کہانی باز کا گزر پھر اسی جگہ سے ہوتا ہے۔ لوگوں نے کہا، واہ بھئی واہ، کیا بات ہے کہانی باز، آج تمہارا گزر یہاں سے کیسے ہوا؟ اب میں آپ کو کیا ہی بتاؤں۔ میں جنگل جا رہا تھا کہ اچانک میرے سامنے ایک کیلے کا درخت نمودار ہوا جس پر خوبصورت موتی جڑے ہوئے تھے۔ میں نے موقع کا فائدہ اٹھا کر ایک موتی اپنے پاس رکھ لیا۔ جیسے ہی میں نے موتی کو نکالا تو درخت زمین کے اندر چلا گیا۔ میں نے کہا، واہ رے میری قسمت۔ آپ کو میری بات پہ یقین نہیں آ رہا نا؟ مجھے پتا تھا، اس لیے وہ خوبصورت موتی میں لے کر آیا ہوں۔ یہ رہا، یہ دیکھو خوبصورت موتی۔ سب لوگ اس کے ہاتھوں میں موجود موتی کو دیکھ کر حیران ہو گئے۔ سچ میں یہ موتی واقعی میں بہت خوبصورت تھا۔ کسی نے بھی اس کی بات پر یقین نہیں کیا، لیکن کسی کے ہنسنے کی آواز بھی نہیں آئی اور کہانی باز چلا گیا۔ دراصل کہانی باز واقعی میں بہت بڑا کہانی باز تھا۔ اگلے دن اس کی بیوی کہیں جا رہی تھی۔ ارے ارے وہ دیکھو، کہانی باز کی بیوی جا رہی ہے، جس کا شوہر ہر وقت جھوٹی کہانیاں بناتا رہتا ہے۔ دیکھو تو ذرا، اسے ابھی تک اتنے جھوٹے شخص کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ یقین کرو، میں اس کی جگہ ہوتی تو کب کا اس کا ساتھ چھوڑ چکی ہوتی۔ سچ کہہ رہی ہوں میں۔ جو بھی کہو، اس کا شوہر کہانی باز ضرور تھا، لیکن جھوٹا نہیں تھا۔ وہ خود کو خوش رکھنے کے لیے کہانیاں بناتا تھا اور اس کی کہانیاں واقعی میں شاندار ہوتی تھیں۔ خیر، ان عورتوں کی باتیں سن کر کہانی باز کی بیوی بہت دکھی ہوتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ کیا ہوا؟ اتنی اداس کیوں ہو؟ مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا جب باہر کے لوگ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں اور مجھے کہانی باز کی بیوی کہتے ہیں۔ تو اس میں کون سی بری بات ہے؟ نہیں، اب بہت ہو گیا، آئندہ کے بعد آپ کسی کو کوئی کہانی نہیں سناؤ گے، ٹھیک ہے نا؟ اپنی ساری کہانیوں کو ایک تھیلے میں بند کریں اور جنگل کے اس پار جو جھیل بہتی ہے اس جھیل میں اپنی تمام کہانیوں کو بہا دیں۔
جب تک کہانیوں کو آپ بہا نہیں دیں گے نا تب تک واپس نہ آئیے گا، اوکے نا؟ سوچ لو اچھی طرح سے، جنگل میں بہت سے خونخوار جانور اور زہریلے بڑے بڑے سانپ ہوتے ہیں، اگر انہوں نے مجھے کھا لیا تو تم ہمیشہ کے لیے مجھے کھو دو گی اور پھر تمہیں اپنی ساری عمر میرے بنا گزارنی پڑے گی۔ جی ٹھیک ہے، وہ بات کی بعد میں دیکھی جائے گی، آپ جائیں اور اپنا تھیلا خالی کر کے آئیں، میں نہیں جانتی۔ دیکھ لیا ہے میں نے تمہیں مجھ معصوم سے ذرا بھی پیار نہیں ہے۔ ہاں میں نے بھی دیکھ لیا ہے، آپ نے جو بھی سمجھنا ہے سمجھے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگلے دن کہانی باز اپنے سفر کا آغاز کرتا ہے اور جنگل کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ رات ہونے سے پہلے وہ گھر واپس آ جاتا ہے۔ اتنی جلدی آپ واپس آ گئے؟ تھیلا تو ابھی بھی بھرا ہوا ہے۔ رکو تو ذرا، تھوڑا سانس تو نکالنے دو، بتاتا ہوں، سب بتاتا ہوں۔ میں جنگل گیا تو میں نے پتہ ہے کیا دیکھا؟ میرے سامنے بہت بڑا کالا سانپ تھا۔ میں نے سانپ کو دیکھ کر بھاگا، سانپ تیزی سے میرے پیچھے پیچھے بھاگا اور بھاگتے بھاگتے پتہ ہی نہیں چلا مجھے کہ میں جنگل سے بہت دور نکل گیا اور سانپ مجھے کہیں بھی دکھائی نہیں دیا۔ جب میں نے ہوش سنبھالا تو میں نے کیا دیکھا کہ میرے سامنے تمہارے بھائی کا گھر ہے۔ انہوں نے میری بہت اچھی مہمان نوازی کی اور پتہ ہے انہوں نے مجھے کھیر کھلائی۔ جب میں وہاں سے جا رہا تھا تو وہ بولے کہ یہ کھیر چندہ کے لیے بھی لے جاؤ، یہ دیکھو میں تمہارے لیے کھیر لایا ہوں۔ اسی وجہ سے مجھے تھیلا خالی کیے بنا ہی واپس لوٹنا پڑا، کیونکہ رات بہت ہو رہی تھی اور رات کا سفر جنگل میں بہت خطرناک ہوتا ہے۔ چندہ بڑے غور سے کہانی سن رہی تھی، ہنستے ہوئے کہنے لگی، آپ کا مقابلہ بھی کوئی بھی نہیں کر سکتا، آپ ایسے ہی بہت اچھے لگتے ہو، آپ کی بھی نا کیا ہی بات ہے۔